الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المرأة عورة إذا خرجت فاستشرقها الشيطان، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. المرأة عورة إذا خرجت إذا استشرفها الشيطان، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم دوستو، بزرگوں اور محترمہ مائیں اور بہنیں، آج کا عنوان ہے پردہ اور عورت. یا تو عورت کے واسطے پردے کی اہمیت، پر اگر کوئی یوں کہنا چاہے کہ آزادی نسواں کا فریب تو بھی کوئی حرج نہیں. بہرحال اس عنوان کے پیش نظر خصوصی طور پر خطاب ماؤں اور بہنوں سے ہے اور عمومی طور پر ہم تمام مردوں سے ہے. اللہ تبارک و تعالی شانہ جو باتیں کہی جاوے عمل کی توفیق نصیب فرما. عورت کا سب سے زیادہ قیمتی جوہر اور زیور اس کی عزت و آبرو اور عصمت و عفت ہے. شریعت کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ، سب سے زیادہ قیمتی سامان اور جوہر اور زیور عورت کے واسطے اس کی عزت و آبرو اور عصمت و عفت ہے. حکم یہ دیا گیا کہ ہر عورت اپنے اس قیمتی جوہر اور زیور کی یعنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، عصمت و عفت کی حفاظت کرے. ہر شریف سمجھدار سنجیدہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بساط کے مطابق اس پر عمل کرے. چونکہ اس کے ذریعے اس کا قیمتی جو سامان اور سرمایہ ہے، قیمتی جوہر اور زیور ہیں، عزت و آبرو، عصمت و عفت، یہ اس کی محفوظ رہے گی. اور اس کی حفاظت پر جنت کا وعدہ بھی کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: المرأۃ اذا صلت خمسها، کہ جو کوئی عورت 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، وصامت شہرها، اور رمضان مہینے کے روزے رکھے، واحسنت فرجها، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فَلِتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، تو ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے. معلوم ہوا اس حدیث پاک کے ذریعے کہ عورت اگر اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لیتی ہے، اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کر لیتی ہے،
تو اس کی بنیاد پر جنت کے جس دروازے سے داخل ہونے کی اجازت چاہے گی اجازت دے دی جائے گی۔ عورت کا تحفظ ممکن بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے۔ عورت کا تحفظ ممکن بھی ہے اور آسان بھی ہے اگر شریعت کے مطابق شریعت کی ہدایات اور شریعت کی رہنمائی میں عورت چلے، اپنے آپ کو اجنبی مردوں سے دور رکھے، اپنے آپ کو اجنبی مردوں سے الگ رکھے، اجنبی مردوں کے ساتھ میل جول قائم نہ کرے۔ اس کی سب سے اچھی، سب سے آسان اور سب سے بہتر شکل و صورت یہ ہے کہ عورت اپنے گھر پر رہے۔ اس لیے قرآن پاک نے عورتوں کو خاص طور پر یہ خطاب کیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں تم اپنے آپ کو گھر میں رکھو، عورتوں تم گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں چپکی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانے جہالت کی طرح کھلی نہ پھرو۔ وجہ ہے اس کی، اگر عورت گھر میں رہے گی تو تمام تر فتنوں سے محفوظ رہے گی۔ عورت نے، شریعت نے عورت کو گھر میں رہنے کی تاکید اور ترغیب اس قدر فرمائی کہ نماز جیسی اہم عبادت میں بھی عورتوں کی شرکت کو شریعت نے پسند نہیں کیا، جہاد جیسی اہم عبادت میں بھی شریعت نے عورتوں کی شرکت کو پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ جنازہ اور دفن وغیرہ اہم ضروری کاموں میں بھی عورتوں کی شرکت کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ فطری طور پر اور قدرتی طور پر عورتوں میں کشش ہوتی ہے، اس لیے اگر وہ گھر میں رہے گی تو فتنوں سے محفوظ رہے گی۔ اس لیے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنی گھروں میں چپکے رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانے جہالت کی طرح کھلی باہر نہ پھرو، اشد ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا نہیں ہے، گھر میں سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، نکلنا ہے تو حجاب اور پردے میں نکلے، محرم کے ساتھ نکلے، باپ ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، بھائی ہے۔ بہرحال شریعت نے عورت کو گھر میں رہنے کی تاکید اور ترغیب دی۔ خطبے میں نے جو حدیث پڑھی، اس حدیث پاک کی مختصر تشریح یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، کہ عورت گویا ستر ہے۔ عربی زبان میں عورت اس چیز کو کہا جاتا ہے یا جسم اور بدن کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس کو چھپایا جائے، جس کو کھولنا معیوب سمجھا جائے۔ ستر ڈھانپنے کی چیزیں ہیں، ڈھانپا جاتا ہے، عورت بھی ستر ہے، ڈھانپنے کی چیزیں، اس کو بھی ڈھانکا جائے۔ اب گویا حدیث پاک کا مطلب یہ ہو گیا کہ عورت پردے اور حجاب میں رکھنے کی چیز ہے، اس لیے عورتوں کو بہرحال خاص کر خطاب یہ دیا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
عورتوں تم اپنی گھروں میں قرار پکڑو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانے جہالت کی طرح باہر کھلی نہ پھرو نہ گھومو۔ اگر کوئی نکل جاتی ہے بغیر پردے کے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کا تعقب کرتا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور شیطان لوگوں میں اس کو برائی پھیلانے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ پھر عورت بذات خود فتنے میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور اس کی بے پردگی کی بنیاد پر اور بے حیائی کی وجہ سے معاشرہ اور سماج بھی فساد کا شکار بن جاتا ہے۔ پھر اس کا وہی کام رہ جاتا ہے جو کام شیطان کا ہوتا ہے۔ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے اور لوگوں کو ورگلاتا ہے، لوگوں کو بہکاتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ بس یہ بے پردہ عورت اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اور اپنی خوبصورتی کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے، لوگوں کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے قابل تنبیہ بات ہم مردوں کے واسطے بھی اور ہماری مائیں اور بہنوں کے واسطے بھی یہ ہے کہ اسلام عورت کو اس کی فطرت کے مطابق آزادی کی اجازت تو دیتا ہے پر آوارگی کی اجازت نہیں دیتا۔ کتنی بہترین بات! مذہب اسلام عورت کو اس کی فطرت کے مطابق آزادی کی اجازت تو دیتا ہے پر آوارگی کی اجازت نہیں دیتا۔ آج کے پرآشوب دور میں، آج کے پرفتن پرخطر دور میں، فتنوں اور فحاشیوں کے دور میں عورت کے واسطے اپنی حفاظت کے پیش نظر پردے کی اور حجاب کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا اعتراف صرف اپنوں نے ہی نہیں کیا بلکہ عورت کو جنس بازار بنانے والے گروہ اور ان کی عورتوں نے بھی کیا۔ مجبور ہو کر اس بات کو انہوں نے کہا کہ آج عورت کے واسطے حجاب اور پردہ ضروری ہے۔ مذہب اسلام نے عورت کو حجاب اور پردے کی جو اجازت دی ہے، مذہب اسلام کا یہ حکم عورتوں کی حفاظت کے واسطے، اس کی جان چکے عورت کے واسطے اس کی عزت اور آبرو اور اس کی عفت اور پاک دامنی اور اس کی عصمت جو ہے اس کی جان اور اس کی ذات سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو اعتراف کیا اور پھر مجبور ہو کر یہ بات کہی کہ مذہب اسلام نے عورت کو حجاب اور پردے کا جو حکم دیا، یہ پردہ اور یہ حجاب اس پرفتن دور میں عورتوں کی جان کی حفاظت کے واسطے مضبوط قلعہ ہے۔ آج مغربی افکار کی یورش میں یہ پروپیگنڈا ہر جگہ عام کر دیا گیا کہ مذہب اسلام نے عورت کو حجاب اور پردے کے اندر رکھ کر گھونٹ رکھا۔ مذہب اسلام نے عورت کو چہار دیواری میں رکھ کر قید اور بند کر دیا ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، ہمارا نظریہ بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات کہنے والے اس حقیقت کو جانتے نہیں کہ خالق کے کائنات جس نے کائنات کو پیدا کیا، کائنات کے مرد کو بھی اس نے پیدا کیا، کائنات کی عورت کو بھی اس نے پیدا کیا۔ مرد کی تخلیق کا مقصد اور عورت کی پیدائش کا جو مقصد ہے، جس کی تخلیق میں فرق ہے، اس فرق کو وہ جانتے نہیں ہیں، اس واسطے وہ بیچارے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ خالق کائنات نے کائنات کے مرد کو اور کائنات کی عورت کو جو پیدا کیا، ان دونوں کی تخلیق اور پیدائش کا جو بنیادی مقصد ہے ہمیں انہیں یہ بتانا ہوگا کہ خالق کائنات نے کائنات کے مرد کو اور کائنات کی عورت کو جس مقصد کے تحت پیدا کیا وہ مقصد یہ
مرد ایک الگ صنف ہے، عورت ایک الگ صنف ہے، دونوں مختلف الگ الگ صنفیں ہیں۔ آج یہ نعرہ بڑا زور و شور کے ساتھ لگایا گیا اور ابھی بھی لگایا جاتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کی شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے، مرد جن کاموں کو کرے عورت انہیں کاموں کو کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نعرہ جو بلند کیا گیا، نعرہ بلند کرنے والے اس بات کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ کہ خالق کائنات نے مرد ایک الگ صنف بنائی، عورت ایک الگ صنف بنائی، اور دونوں کی تخلیق اور پیدائش کا جو الگ الگ مقصد ہے وہ انہوں نے نہیں جانا۔ دنیا جانتی ہے کہ خالق کائنات نے مرد کو بنایا، خالق کائنات نے عورت کو بنایا، دونوں میں بنیادی فرق رکھا۔ مرد کا جسمانی نظام الگ ہے، عورت کا جسمانی نظام الگ ہے، مرد کا مزاج الگ ہے، عورت کا مزاج الگ، مرد کی صلاحیتیں الگ، عورت کی صلاحیتیں الگ، مرد کے کام الگ، عورت کے کام الگ۔ ہم انہیں یہ کہیں کہ اگر ان دونوں کی پیدائش کا مقصد ایک ہوتا اور یہ دونوں فقط ایک ہی کام کے واسطے پیدا کیے گئے تو پھر جسمانی طور پر ان کی تخلیق اور جسمانی ساخت میں فرق کیوں آیا؟ نہ، ہم مانیں گے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ دونوں کی تخلیق کا مقصد الگ ہے۔ انسانی زندگی دو شعبوں پر منقسم ہے۔ انسانی زندگی کو دو شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک گھر کے اندر کا شعبہ ہے، ایک گھر کے باہر کا شعبہ ہے، ایک گھر کے اندر کا نظام ہے، ایک گھر کے باہر کا نظام ہے، دونوں نظام الگ الگ ہے۔ گھر کا نظام بھی ضروری ہے، گھر کے باہر کا نظام بھی ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں نظام اپنے اپنے کاموں میں برابر ٹھیک ٹھیک چلتے رہے اور یہ دونوں نظام چلتے رہے تو پھر انسانی زندگی استوار رہے گی۔ اور اگر ان دونوں شعبوں میں سے، ان دونوں نظاموں میں سے ایک بھی ختم ہو گیا یا ایک بھی ناقص ہو گیا تو پھر انسانی زندگی میں توازن باقی نہیں رہے گا، انسانی زندگی تتر بتر ہو جائے گی اور انسانی زندگی بنجر بن جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اور اس کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرد اور عورت کے درمیان میں ان کی پیدائش کا جو مقصد ہے الگ، اور ان دونوں کے درمیان میں ان شعبوں کو تقسیم کیا کہ مرد لوگ جو ہیں انہیں ان کے ذمہ باہر کے کام سونپ دیے کہ باہر کے کام تم کرو، اور گھر کا جو نظام ہے، گھر کے جو کام ہیں یہ عورتوں کو سونپ دی۔ اس کی بھی وجہ گھر کے باہر کا جو نظام ہے اور گھر کے باہر کے جو کام ہیں یہ کام محنت کا تقاضا رکھتے ہیں، طاقت اور قوت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بھاری بھرکم کام ہے، مشکل کام ہے، جبکہ مرد کو جسمانی قوت اور طاقت میں بنسبت عورت کی اللہ نے بڑھایا ہے۔ اس لیے باہر کا جو نظام ہے مردوں کو سونپ دیا کہ باہر کے کاموں کو تم کرو، اور گھر کے اندر کا جو نظام ہے، گھر کے اندر کے جو کام ہے یہ عورتوں کو سونپ دیے کہ تم یہ کام کرو، اور حکم اس واسطے نے دے دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ عورتوں تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور اپنے گھروں میں چپکے رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ یعنی کہ اور زمانہ جہالت کی طرف کھلی نہ پھرو۔ گھر میں قرار پکڑنے کے واسطے انہیں گھر کے اندر کے کام سونپ دیے کہ فیملی سسٹم برقرار رہے اور فیملی سسٹم میں کوئی توازن ٹھہراپن نہ آئے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں آج کے پرآشوب پرفتن پرخطر دور میں عورت گھر سے باہر ہے۔ اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ عورت گھر سے باہر کیوں ہے؟ کون سی وہ لالچ ہے جو لالچ عورت کو گھر سے باہر لے آئی؟ اب یہ الگ عنوان ہے۔
اور اس عنوان کے تحت ڈیٹیل ہے، اس واسطے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں موقع ملا تو اس کو بیان کریں گے کہ عورت آج گھر سے باہر کیوں ہے اور کون سی لالچ عورت کو گھر سے باہر لے آئی۔ روز بروز فتنے برانگیختہ ہوئے ہیں، نت نئے فتنے جس کے بنیاد پر ماؤں اور بہنوں کی جانیں خطرے میں ہیں۔ اس واسطے بہرحال یہ قابل توجہ عنوان ہے، انشاءاللہ آئندہ اس کو بیان کریں گے۔ جو کہا گیا اللہ تبارک و تعالی شانہ عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا